للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ وائمۃ الاجلۃ من حاذی الامہ۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو جو ہے تصوف کے حوالے سے ہے کہ تصوف، اسلامی تصوف اور جعلی اور نقلی تصوف، جسے رہبانیت کہتے ہیں۔ تصوف کوئی جعلی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے عرف میں ایسے لوگوں کو بھی صوفی کہہ دیا جاتا ہے جو صوفیوں کے جو ہے سواد تک نہیں پہنچتے، اور صوفی نہیں ہوتے، وہ دراصل وہ راہب ہوتے ہیں، رہبانیت کے اثرات ان پر ہوتے ہیں، وہ ان کو صوفی کہہ دیتے ہیں، اور صوفیوں کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ صوفی ایک الگ چیز ہے اور راہب اور رہبانیت یہ الگ چیز ہے۔ تصوف، علم تصوف وہ علم ہوتا ہے جس میں ہم ایسے امور سے بحث کرتے ہیں، ایسے امور کو ہم حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم باطنی بیماریوں کا اسلامی انداز میں تزکیہ کر سکیں، صفائی کر سکیں۔ یہ ہے علم التصوف۔ اور رہبانیت الگ چیز ہے۔ رہبانیت ہے غلو فی الدین، دین میں غلو کر جانا، افراط کر جانا۔ یہ پچھلی امتوں میں آپ کو مل جائے گا، جو عیسائی ہیں، یہودیت ہے، ان میں راہب تھے، اور آج کل بھی وہ جو فادر ہوتے ہیں چرچ کے، وہ بھی نکاح نہیں کرتے، تو یہ رہبانیت ہے۔ اس طرح جب انسان اس ٹریک پر آتا ہے تو پھر گناہوں کے دلدل میں جاتا ہے، پھر وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں رہبانیت محمود نہیں بلکہ مذموم ہے، مطرود ہے۔ رہبانیت کی کئی مثالیں جو ہمارے امت میں بھی کئی لوگوں نے کری ہیں، اور ان چیزوں سے متاثر ہو کے عوام نے ان کو اللہ کا ولی بنا دیا اور ان کو اپنے سر پر بٹھا لیا، اور ان کی باتیں جو ہے وہ نقل کرنے لگ گئے اور ان کی اتباع شروع ہو گئی۔ قرآن حدیث سے دور جائیں گے، دوسری طرف جائیں گے، قرآن حدیث سے ہٹ کر، تو پھر یہی ہوگا، ایسے لوگوں کو پیشوا بنا لیں گے جو پیشوا بننے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ نے بہت مثالیں سنی ہوں گی، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کی مثالیں، جو یہ آپ کو میں رہبانیت کی مثالیں دے رہا ہوں۔ رہبانیت جو ہماری شرع میں مذموم ہے وہ ہے کیا، ان میں سے چند مثالیں آپ سنیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مطلب رات کو عبادت کیا کرتے تھے، تو جب رات کو نیند آتی تھی تو وہ نمک میں سلائی، وہ سرما دانی ہوتی ہے، سرما دانی اور سلائی، کاجل لگاتے ہیں، کوئی سرما لگاتے ہیں، تو اس سلائی سے وہ نمک اپنے آنکھوں میں لگا لیا کرتے تھے تاکہ وہ آنکھوں میں جلن ہوتی رہے اور نیند نہ آئے، اور تاکہ میں عبادت کرتا رہوں پوری رات۔ تو یہ ایک رہبانیت کی صورت ہے، یہ شرع میں مذموم ہے۔ میں آپ کو حدیثیں ہی بتا دوں گا اس حوالے سے، پہلے اس کی مثالیں آپ سن لیں۔ ایک یہ مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے، تو ان کو نیند آتی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بالوں کو کسی جگہ سے باندھ لیتا ہوں، جب میں نیند کے لیے جھکوں گا، نیند آئے گی، سوؤں گا، تو وہ بال میرے کھنچیں گے اور مجھے نیند سے بیداری حاصل ہو جائے گی، پھر میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تو یہ بھی رہبانیت کی ایک صورت ہے۔ یہ بزرگ نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بزرگ بنا کے سامنے پیش کر دیا، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، ان کی یہ کرامتی، یہ ساری بے سند باتیں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے باتیں لاتے ہیں اور ان کو ولی بنا دیتے ہیں جو رسول اللہ کے مخالف ہے، جو رسول اللہ کی مخالفت پر ہے۔ آپ خود سوچیں وہ ولی کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ رسول اللہ سے زیادہ آپ جو ہے دین کے معاملات پہ حریص ہیں اور ثواب پہ زیادہ حریص ہے رسول اللہ سے؟ رسول اللہ نے تو کبھی زندگی میں اس طرح سے نہیں کیا، اپنے آنکھوں میں وہ نمک کی سلائی لگا لی اور اپنے بال باندھ لیے۔ رسول اللہ کے ہم متبع ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کے بارے میں تمہارے لیے بلا شبہ بہترین پیروی ہے۔ تو رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہے، نہ کہ کوئی اور۔ جو رسول اللہ کی مخالفت پر ہے وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، جو رسول اللہ کے مخالف ہوگا وہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، وہ شہتوت ہی کھاتے رہتے تھے، ستوت ہے، شہتوت تھا کیا، وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو ان سے پوچھا بھائی آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے بھائی روٹی کھائیں گے نا تو پھر ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، تو ستو کھانے اور روٹی کھانے کے درمیان اتنا وقت میرا بچ جاتا ہے ستو کھانے سے کہ میں 70 بار استغفر اللہ کہہ سکوں، 70 بار میں استغفر اللہ کہہ سکوں، اس لیے میں روٹی نہیں کھاتا، ستو کھانا کھاتا ہوں۔ روٹی نہیں کھائی ہے بندے نے۔ یہ ہے رہبانیت، یہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا اس طرح سے۔
یہ ہماری شریعت میں غلو ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اس حوالے سے ہمیں احادیث کیا رہنمائی دیتی ہیں اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجئے. یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح، باب الترغیب فی النکاح، بخاری کی حدیث ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، انس بن مالک سے. انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں یقول جاء ثلاثۃ رہط الی البیوت الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسألون عن عبادت النبی فلما اخبروا کأنہم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. یہ بخاری کی حدیث. ترجمہ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی حضرت انس سے. وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے گھروں کے طرف آئے. بیوی جو ہیں آپ کی بیویاں تھیں ان کے گھروں کے طرف آئے. وہ رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، کس طرح رسول اللہ عبادت کرتے ہیں، کیا ان کی عبادتیں، اللہ کے نبی ہیں تو ان کے بھی اندر یہ بات ابھری. تو جب انہیں خبر دی گئی کہ رسول اللہ کی عبادت اس طرح کی ہے تو انہوں نے اس عبادت کو کم جانا کہ رسول اللہ تو مطلب کم عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں ہیں اور نبی کہاں ہیں، نبی کے تو گزشتہ اور آنے والے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا میں تو اب کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں، میں کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں اور نماز پڑھتا رہوں گا رات کو، قیام اللیل ہی کرتا رہوں گا ہمیشہ. دوسرے نے کہا میں روزہ رکھتا رہوں گا، پورے زمانے کا روزہ رکھوں گا، یہ روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. آگے کہا ولا افطروا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے صوم دہر کہتے ہیں نا روزہ رکھتے رہنے کو، روزہ چھوڑے ہی نہ، وہ روزہ رکھتے ہی رہے. دوسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدا رہوں گا اور میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، اور میں تم سے زیادہ جو متقی پرہیزگار ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزے کے ساتھ بھی میرا دن گزرتا ہے اور بغیر روزے کے ساتھ بھی میرا دن گزرتا ہے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. اور تو جو میری سنت سے روگردانی کرے، اعراض کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی وہ اسلامی طریقے پہ نہیں چل رہا ہے، وہ اپنے بناوٹی ابلیس کے طریقے پہ چل رہا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کو بدنام کرنے والا طریقہ ہے. جو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت چھوڑیں گے تو یہ رہبانیت رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. جس نے رہبانیت اختیار کر لی نا تو پھر یہ رسول اللہ کی سنت سے ہٹ گیا. جتنی بھی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں سب رہبانیت کی صورتیں. اسی طرح میں نے ایک سنا تھا واقعہ، ایک ہے مولانا صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مسواک کرتے ہیں نا، وہ ایک مولانا ہے، وہ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرتے وقت جو ریشے ہمارے منہ میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو تھوکتے نہیں ہیں بلکہ چھنی لیتے ہیں. چائے چھنی ہوتی ہے، چائے چھنی ہے کوئی بھی چھنی، وہ چھنی لے کے اس میں کلی کرتے ہیں تاکہ جو ریشے ہیں وہ نالی میں نہ جائیں، وہ نالی میں ریشے نہ جائیں، اس لیے وہ چھنی میں کلی کرتے ہیں. وہ جو ریشے ہوتے ہیں وہ چھنی میں آ جاتے ہیں تو اس کو لے کر، ان ریشوں کو لے کر وہ پھر ایک مقدس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ رحم کرے، یہ سیدھی رہبانیت ہے، رسول اللہ کی سنت سے رغبت ہے. رسول اللہ نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا. یہ غلو فی الدین ہے. یہ غلو فی الدین وہ غلو ہے جو گزشتہ امتوں میں ہلاکت کا سبب بنا ہے. گزشتہ امتیں ہلاک ہو گئیں اس رہبانیت کی وجہ سے. یہ احادیث میں ہلاک ہو گئیں. یہ اس طرح کی چیزیں، یہ غلو فی الدین ہے، رہبانیت ہے. یہ تصوف نہیں ہے. ان لوگوں کو عوام جو صوفی بولتی، صوفی بزرگ ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں. یہ ولایت کے منافی ہیں ان کی چیزیں. یہ اللہ کی اور شریعت کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہیں.
اسی طرح ایک اور مثال ہے، بڑی مشہور مثال ہے، کوئی کہتا ہے میں سگ مدینہ ہوں، غوث کا سگ ہوں، سگ غوث ہوں. یہ اپنے آپ کو کتا کہنا نا، یہ کتا کہنا بھی یہ کوئی تصوف کی کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک رہبانیت کی صورت ہے کہ میں غوث کا کتا ہوں تو مدینہ کا کتا ہوں. کتے نہیں، ہم انسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبریل تشریف حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، ایک عرصہ گزر گیا وہ آئے نہیں، تو بعد میں معلوم پڑا کہ مکمل تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں خلاصہ، کہ وہ اس وجہ سے جو ہے رسول اللہ کے پاس نہیں آ رہے تھے کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک کتے کا پلہ اس کے نیچے تھا، پلنگ کے چارپائی کے نیچے تھا. تو پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو. تو رسول اللہ نے کتے کے بچے کو، کتے کے پلے کو آپ نے باہر نکال دیا. تو وہ تھا سگ مدینہ، اصل سگ مدینہ، رفیع عنہ مرفوع القلم. تو اس کو رسول اللہ نے اپنے گھر کے باہر کر دیا. تو یہ ہے سگ مدینہ کی حیثیت. تو سگ مدینہ انسان نہیں ہے، انسان ہوتا ہے. عاجزی کی ایک حد ہوتی ہے. عاجزی کا مطلب یہ نہیں اپنی جو ہے وہ آپ عزت کو روند کے رکھ دیں. عاجزی کا مطلب ایک درمیانی رائے. رسول اللہ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ معتدل معاملہ ہے. بہترین معاملہ معتدل معاملہ ہے، اعتدال کے ساتھ آپ رہیں. ہماری شریعت نے ہمیں اعتدال دیا ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کریں، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کریں. یہ ہے اعتدال. بلا وجہ کی سختیاں اور بلا وجہ کی نرمیاں بھی بلا وجہ کی، یہ بھی جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ کریں، اعتدال سے ہٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو زانی ہو کوئی زانی ہے اور اس نے نکاح نہیں کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں، 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو کسی نے جذبات میں آ کے اگر 100 سے زیادہ کوڑے لگا دیے تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ گیا. اس نے کہا بہت گندا کام کیا ہے اس نے، تو میں 100 کے جگہ اس کو 110 کوڑے لگاؤں گا. اعتدال سے ہٹ گیا یہ. اب اس کی پکڑ ہو جائے گی. کیا یہ خدا سے بڑھ کر ہے؟ کیا یہ خدا سے زیادہ حدود قائم کرنے والا ہے؟ نہیں. اور اگر کسی نے محبت میں آ کے چلو انسان ہے ہو جاتا ہے اس طرح کر کے اس نے 100 کے جگہ 90 لگا دیے، تب بھی اللہ پکڑ لے گا. کیا تم اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہو؟ تم اس پہ رحم کر رہے ہو. تو اعتدال ہے. ہمیں شریعت نے جتنا کہا ہے نا اتنا رہے، اپنے پاس سے اضافی نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی، فرمایا الا ہلکل منعطتون، اس طرح سے تنطع متنطعون، ہلکل متنطعون، یعنی جو غلو کرنے والے ہیں یہ ہلاک ہوگا. یہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا. تو غلو فی الدین یہ ہماری شریعت میں مذموم ہے، بلکہ ہلاکت کا سبب ہے. آج آپ دیکھ لیں جو غلو فی الدین کرے ہوئے ہیں وہ کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کدھر یہاں بیچ لگا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیچ لگا ہوا ہے، اور کسی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، کسی کے وہ بال لمبے لمبے ہیں اور بال دھونے کی توفیق بھی نہیں ہے. یہ بال لمبے، اتنے لمبے لمبے بال جو اس کے قد سے بھی لمبے ہیں، یہ کہاں ہماری شریعت میں بھائی؟ یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. 10-15 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہننا، شارٹس پہن کے گھومنا، کپڑے دھونا نہیں اور نہانا نہیں، تو یہ صوفیت اور ولایت کا مرتبہ ہے. اس کو مجذوب کہتے ہیں. وہ مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس ان کو مارو گے تو یہ ہو جائے گا، ان کو یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ان کو کچھ آگ کا اثر نہیں کرتی ہے. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے بھائی؟ یہ ہماری شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے. ایسا کہاں ہوتا بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جعلی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہماری شریعت کو جو ہے وہ بگاڑنے کی ایک صورت ہے. یہ پیٹ پجاری جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنا دھندا چلانے کے لیے. آج بھی آپ دیکھ لیں مزاروں پہ یہی حال ہو رہا ہے. مزاروں پہ گندی گندی حرکتیں ہو رہی ہیں. پر انہی کو وہی جو لوگ مطلب جو خلاف شرع کام کرتے رہے ہیں وہی مر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کا مزار بناتے ہیں. مزار پہ وہاں پر اس کے مزار پہ وہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو وہ حرکتیں کرتا ہے، اس کو ولی بنا دیتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ بھائی تم ولیوں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ بھائی وہ ولی تو ثابت کرو اس کو. تو پہلے تو ولی تو بنے نا. وہ پہلے کیا کرتا تھا زندگی میں اپنی حرکتیں، اس کو دیکھا ہے، اس پہ پردہ ڈال کے اس کو ولی بنا دیا. بھائی جو ولی ہے وہ تو ولی ہے، لیکن جو ولی نہیں ہے اس کو آپ ولی مت بنائیں. تو اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رہبانیت و تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تصوف اللہ میں صوفی بنائے، راہب نہ بنائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ.